آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ جگہیں صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی، وہ تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جگہ کی بات کریں گے، ایک چھوٹی سی، بالکل عام سی دکھنے والی غار جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس کا نام ہے غار حرا۔ تو آئیے چلتے ہیں وقت میں پیچھے 7ویں صدی کے عرب کے ریگستانوں میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی کروٹ لینے کو بالکل تیار تھی۔ اور اس پوری کہانی کے بیچوں بیچ ایک شہر تھا، مکہ۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام سا صحرائی قصبہ نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو تجارت، کلچر اور مختلف عقیدوں کا ایک گڑھ تھا، ایک ہب جہاں دنیا بھر سے قافلے آتے جاتے تھے۔ مگر اس شہر کی ساری ہلچل اور شور سے بالکل الگ اس کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا تھا، خاموش، پروقار۔ نام تھا اس کا جبل النور۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی چٹانوں سے نیچے کی پوری وادی کی نگرانی کر رہا ہو۔ اور اس کا نام جبل النور، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ یہ نام ہی کتنا کچھ کہہ جاتا ہے نا؟ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا اس کی روحانی اہمیت کا۔ کئی نسلوں سے جو لوگ سکون کی تلاش میں ہوتے تھے، وہ اسی پہاڑ کا رخ کرتے تھے۔ اور اسی روشنی کے پہاڑ پر، بالکل چوٹی کے پاس، دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی جگہ تھی، غار حرا۔ بس ایک چھوٹا سا غار۔ کسے معلوم تھا کہ یہی جگہ تاریخ کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک کا مرکز بننے والی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس غار میں ایسا کیا خاص تھا؟ اسے اتنا اہم کس نے بنایا؟ یہاں سے کہانی کا رخ ایک شخصیت کی طرف مڑتا ہے، ایک ایسا انسان جو مکہ کے سماجی حالات سے بے چین تھا اور تنہائی میں سچ کی تلاش کر رہا تھا۔ نبوت کے اعلان سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ لوگ انہیں الامین کہتے تھے، یعنی امانت دار۔ وہ اپنے آس پاس کے معاشرے کو دیکھتے تھے اور اس کی حالت پر گہرائی سے سوچتے تھے۔ اور ان کی اس تلاش کا ایک خاص طریقہ تھا، ایک عمل جسے تحنس کہا جاتا ہے۔ اب یہ صرف اکیلے بیٹھنا نہیں ہے، نہیں، تحنس کا مطلب ہے دنیا کی بھاگ دوڑ سے الگ ہو کر کائنات کے بڑے سوالوں پر غور کرنا اور اپنے بنانے والے سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ تو بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی غار حرا وہ جگہ تھی، وہ پناہ گاہ تھی جہاں وہ اس تحنس کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان کی غور و فکر کی جگہ تھی، ان کے مراقبے کی جگہ، جہاں وہ اپنے رب سے لو لگاتے تھے۔ اور پھر اسی تنہائی میں وہ رات آئی جسے تاریخ لیلۃ القدر یا شب قدر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ رات جب ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے ہر چیز بدل کر رکھ دی۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ اس چھوٹی سی غار میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ اس کی گونج آج تک پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے؟ جو کچھ وہاں ہوا وہ ایک پیغام کی شروعات تھی، وحی کے نزول کا وہ پہلا لمحہ جو اگلے 23 سال تک جاری رہنے والا تھا۔ سب سے پہلا لفظ اقرا، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ علم کا، سمجھ بوجھ کا اور ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر اترے تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوئے، انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا، اور کچھ ہچکچاہٹ کے بعد قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہا، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو اس غار سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہاں پر جو تبدیلی آئی نا، وہ کمال کی تھی۔ دیکھیے، جو ایک انسان کی اپنی ذاتی سچ کی تلاش تھی، وہ ایک عالمی مذہب کی بنیاد بن گئی۔ تنہائی کا ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والے پیغام میں بدل گیا۔ اور اگر اس واقعے کے اثر کو سمجھنا ہو تو بس ایک نمبر ہی کافی ہے۔ آج دنیا میں 2 ارب، جی ہاں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان سب کی ایمان کی جڑیں اسی ایک لمحے سے جا کر ملتی ہیں جو غار حرا میں پیش آیا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس ایک لمحے نے پوری تاریخ کو جنم دیا۔ 610 عیسوی میں پہلی وحی سے جو سفر شروع ہوا، وہ صدیوں تک چلتا رہا اور آج ایک بہت بڑے عالمی مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اس سب کا آغاز وہیں اسی ایک جگہ سے ہوا تھا۔
اور یہ بات ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ آخر کیسے ایک دور دراز پہاڑ پر ایک چھوٹی سی غار کے اندر سوچ و بچار کا صرف ایک لمحہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصے تک اربوں لوگوں کی زندگیوں میں گونج سکتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے.